آپ جانتے یہ گروپ لون ہے کیا؟ گروپ لون یہ بینک کی طرف سے ایک اسکیم چلتی ہے عورتوں کے بیچ، اس طرح سے کہ بینک کی طرف سے کوئی آدمی مہاجن بن کر کے گاؤں دیہات کی طرف آتا ہے اور کسی کے گھر میں آ کر کے وہ پناہ لیتا ہے، اس گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس سے وہ دوستی کرتا ہے اور اس کو اپنا نائب بناتا ہے، دوستی کرتا ہے اور اسے اپنا نائب بناتا ہے، یعنی میں مہاجن نمبر 1 اور تم ہو مہاجن نمبر 2۔ اس عورت کو مہاجن نمبر یعنی سیکنڈ مہاجن بناتا ہے، پھر اسے سمجھاتا ہے جانتی ہے میں بینک کی طرف سے آیا ہوں آپ کے گاؤں کی عورتوں کی بھلائی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے ایسا ایسا ہوگا، بینک کی طرف سے پیسہ دیا جائے گا، جس طرح سے مرد کماتے ہیں، مرد بزنس کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کے گاؤں کی عورتیں بھی بزنس کریں گی، مرد بھی کریں گے، عورت بھی کریں گی، سب جب کمانے لگیں گے تو پیسے کی فراوانی ہو جائے گی، خوشحال زندگی آ جائے گی۔ اس وجہ سے میں جو آیا ہوں نا تو آپ کیا کیجئے، کچھ بینک کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ گاؤں دیہات کی عورتوں کو بلا کر کے لے آئیے میرے پاس۔ اللہ کے بندو ذرا خاموش رہیں گے۔ اس عورت کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، عورت تیار ہو جاتی ہے، اسی عورت کے پاس اس آدمی کا بینک سے آنا جانا ہوتا ہے، وہ عورت جاتی ہے گاؤں کی عورتوں کو سمجھا بجھا کر کے لاتی ہے، لالچ دے کر کے، جھانسا دے کر کے لاتی ہے، اور گاؤں کی عورتیں آتی ہیں اس مرد کے سامنے آ کر کے بیٹھتی ہے، مرد پھر سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جانتی ہیں شاید آپ نے پہلی بار ہمیں دیکھا، لیکن آپ نے پہلی بار دیکھا مجھے، آپ جانتے ہیں کیوں میں آپ کے یہاں آیا ہوں؟ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، تاکہ آپ کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوں۔ آپ جانتی ہیں آپ کے گھر میں صرف اور صرف مرد کماتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہے، ساری ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں بینک کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ بینک سے آپ لوگوں کو پیسہ ملے گا، آپ سب بزنس کریں گی اور اس بزنس سے آپ بھی کمائیں گی، آپ کے مرد بھی کمائیں گے، بس دونوں طرف سے آمدنی آئے گی، گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، جو پریشانیاں ہو رہی ہیں نا وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سب تیار ہیں نا بزنس کرنے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے ہم تیار؟ کیوں نہیں، بالکل، ارے آپ تو بھیا بڑا اچھا کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل آپ لوگ آئیے گا یا پرسوں پھلا دن آپ لوگوں کو پیسہ دیا جائے گا، یا تو یہیں پہ یا تو بینک میں لے جا کر کے۔ عورتیں خوشی خوشی جاتی ہیں، آ کر کے اپنے گھر آتی ہیں اور اپنے شوہر کو کہنے لگتی ہے یہ جی جانتے ہیں، یہ جی جانتے ہیں، ایسا اور ایسا ہے، ہاں بینک کی طرف سے پیسے ملیں گے، ہم بھی بزنس کریں گے، آپ بھی بزنس کریں گے، واہ خوب پیسے ہوں گے۔ ہاں صحیح بات، کب پیسے ملیں گے؟ تو کل، جیسے کل آتا ہے، بال جھاڑتی ہیں عورتیں، کنگھا انگھا کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے اور اپنے شوہر کو لے کر کے دنا دن چلنا شروع کرتی ہے، کچھ تو پیدل، کچھ تو سائیکل میں اور کچھ تو موٹر سائیکل میں، ایک دم بھیا جی اپنے پیچھے بھابھی کو بیٹھا کر کے پیپ کر کے ایک دم چلتی ہے، کہاں؟ مہاجن صاحب کے یہاں، مہاجن عورت کے یہاں۔ جو عورت کبھی میک اپ نہیں کی تھی،
جس کے کپڑوں سے لہسن اور پیاز کی بدبو آ رہی تھی، جو کبھی ناک سے کریم لے کر پیچھے پہنچ رہی تھی، وہ التا پاؤڈر اور لپسٹک لگا کر کے گروپ لون لینے کے لیے جاتی ہے مہاجن مرد کے سامنے اور ان کا بیان سنتی ہے۔ چلیے، گروپ لون لینے کا مقصد کیا بتایا تھا مہاجن صاحب نے؟ ترقی ہوگی، کمائیں گے، گھر میں خوشحالی ہوگی، مارے لالچ کے گروپ لون لے لیتے ہیں، مارے لالچ کے گروپ لون لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صاحب سمجھاتا ہے، جانتے ہیں یہ جو 50,000 یا 40,000 روپیہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، 1.5 سال 2 سال یا 2.5 سال میں آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور وہ بھی ہفتہ میں یا مہینہ میں اتنا کر کے ادا کرنا ہوگا۔ سود تو زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ سے لیا جائے گا، اس لیے آپ بھی تو کمائیں گے تو کیوں نہیں بینک والے کو تھوڑا دے دیں گے؟ ہاں بھیا، بڑی اچھی بات، ایک دم دے دیں گے، خوشی سے دے دیں گے۔ بس چالو پیسے مل گئے، کسی نے بزنس میں لگایا، کسی نے نہیں لگایا، خرچ کر دیے۔ اب ہفتہ پیسہ جمع کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آج منگل ہے، ہر منگل کو آپ کو پیسے مہاجن صاحب کو دینا پڑے گا۔ جب قسط کے ساتھ وہ لون چلایا جانا شروع ہوتا ہے، ہفتہ واری قسطی جب چلنے لگتی ہے، تب پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ ارے کہا تھا ہمیں کہ ہم مالدار بنیں گے، ادھر تو پیسہ اکٹھا ہو نہیں پاتا، اسے دینے کے لیے پریشانی ہی پریشانیاں آنے لگتی ہے اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا گیا تھا کہ آپ کی معاشی زندگی اچھی ہو جائے گی، یہاں تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگے، قدم لرزنے لگے، کپ کپی طاری ہو گئی، خوشحالی کی بات کہی جا رہی تھی، یہاں تو پریشانیاں ہی پریشانی چھوٹتی نہیں ہے۔ گھوم پھر کر کے فوراً منگلوار آ ہی جاتا ہے اور منگل کو پیسہ جمع کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کے بندو، گروپ لون ہو یا کہ کوئی بھی لون ہو، یہ سودی کاروبار ہے، سودی کاروبار، اور سودی کاروبار میں چین و سکون نہیں ہے، شانتی اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ سودی کاروبار چاہے گروپ لون ہو یا ایک عام سود ہو، دونوں پریشان رہتے ہیں۔ سودی کاروبار چلانے والا سود کے ساتھ، فائدے کے ساتھ، منافع کے ساتھ پیسہ لینے کے لیے پریشان رہتا ہے، اور سودی کاروبار کیا کہتے ہیں، سود پر قرض لینے والا فائدے کے ساتھ پیسہ دینے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ وہ لینے کے لیے پریشان رہتا ہے اور یہ دینے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ سودی کاروبار چلانے والا کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا پیسہ والا ہو، چاہے بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا لیا ہو، کار ہو، مرسڈیز کار ہو، مگر اسے چین نہیں آتا۔ کتنے کروڑ پتی، ارب پتی جو سودی کاروبار چلاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، نیند نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ارب خرب پتی کو دیکھے ہوں گے جو لون کا کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار چلاتا ہے، اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی زہر پی کر کے مر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، تو یہ جو گروپ لون ہے نا، یہ بھی سودی کاروبار ہے، اس لیے کہ جتنا پیسہ دیتا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، اور اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے کتنے بھائی کہتے ہیں نہیں یہ سود نہیں ہے، اس لیے سود نہیں ہے کہ یہ گروپ لون ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سود نہیں ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا سا سود لیا جاتا ہے، اس لیے حرام نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، پاخانہ چاہے ایک بالٹی ہو یا تھوڑا سا ہو، چٹکی بھر ہو، وہ پاخانہ ہے نا، تو حرام زیادہ ہو یا کم وہ حرام ہے۔
کتنے لوگ کہتے ہیں گروپ لون کیوں نہیں لیں گے, کوئی قرض کیوں نہیں دیتا, آپ لوگ جو مولانا صاحب منع کرتے ہیں آپ قرض دیں گے. یہ دیکھیے حلال کرنے کا کتنا ٹیڑھا جواب. اللہ کے بندو, آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بتاؤں آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے, ہماری لاپرواہی کی وجہ سے, ہماری بدتمیزی اور شیطانی کی وجہ سے آج معاشرے میں لوگ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے شیخ عبد الماجد صاحب ابھی قرض کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے. میں بتاتا ہوں کیوں لوگ کسی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ غور کیجئے گا اور میری بات کو ملائیے گا, میں خود جھیل چکا ہوں قرض دے کر کے. قرض جب مانگنے کے لیے آتے ہیں, واہ اتنا شاندار روتے ہیں, مت پوچھئے کتنے لوگ اتنا زبردست روتے ہیں, دیجئے نا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کس طریقے کا بہانہ کرتے ہیں اور پکا ایماندار بن کر کے آپ سے قرض مانگتے ہیں. پکا ایماندار, آپ بہل جاتے ہیں, ہم بہل جاتے ہیں. یہ آدمی جو میرے سامنے رو رہا ہے واقعی پریشان ہے تب مانگنے آیا ہے, اور یہ مجھے جو ٹائم لے رہا ہے اتنے دن میں ہم قرض واپس کر دیں گے, یہ دے ہی دے گا. لیکن میں نے خود تجربہ کیا ہے, کتنے قرض مانگنے والے قرض مانگتے وقت, قرض کا مطالبہ کرتے وقت اتنا بھولا بنے, اتنا روئے, رو دھو کر کے لے لیے. اس کے بعد ہماری باری آ گئی رونے کی, رو کر کے قرض لیا, جب اسے پیسہ مل گیا تو رونے کی باری کس کی آئی؟ ہماری, قرض دینے والے کی. اب بھول گیا وہ کہ ہم پریشان ہو کر کے قرض مانگنے کے لیے گئے تھے, ہم ان کے سامنے روئے دھوئے تھے, اس نے ہمارا آنسو پوچھا تھا, لیکن آج ان کے آنسو نکل رہے ہیں. ہم تڑپ کر کے گئے تھے, آج ہم انہیں تڑپا رہے ہیں, اس کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا. قرض لینے کے بعد جس بیچارے نے مدد کی اسے تڑپایا جاتا ہے. کبھی تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم بے ایمانی کر لیں گے کیا, بار بار جاتا ہے, آتا ہے, ڈیٹ لیتا ہے, کیا کہتے ہیں ٹائم دیتا ہے, آج نہیں کل دیں گے, پرسوں دیں گے, فلاں دن دیں گے. اس طرح سے تڑپایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایسے غلط انسان کی وجہ سے, ایسے کیا کہتے ہیں بدتمیز انسان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو جو قرض کا حقیقت میں محتاج ہوتا ہے, ایک انسان ڈر سے اسے قرض نہیں دیتا. ایسے گندے خیالات والے انسان کی وجہ سے. اللہ کے بندو, جس نے آپ کی مدد کی, جس نے آپ کے آنسو پوچھے, جو آپ تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, اس نے آپ کی تڑپ دیکھ کر کے, آپ کا رونا دیکھ کر کے آپ کی مدد کی. لیکن جب آپ کی مدد کی, آپ کو پیسہ مل گیا, آپ بھول گئے اس کے احسان کو. بخشے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو سودی کاروبار کے سلسلے میں ہمارے بعض بھائیوں کی غلط فہمی ہے کہ کیوں نہیں لیں گے فائدہ, کیوں نہیں لیں گے, وہ ہمارا پیسہ بیٹھا کر کے رکھتا ہے کیا, وہ بھی تو فائدہ اٹھاتا ہے, تو ہم کیوں نہیں لیں گے. اللہ کے بندو, آپ کا یہ کہنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہو سکتا. اللہ نے حرام کیا ہے, حرام کیا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. آپ کہیں گے کیوں حرام کیا, یہ بھی تو تجارت, وہ بھی تجارت کی طرح لگتا ہے. یہ سوال پہلے سے چلا آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں کیوں حرام, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن دیہاتی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہر ایک کے گھر میں ماں بہن ہے, ہر ایک کے گھر میں ماں بہن ہے, میرے گھر میں بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے. تو میرے گھر کی عورت, آپ کے گھر کی عورت, اس کے گھر کی عورت اور اس کے گھر کی عورت میں فرق کیا ہے؟ سیم عورت ہے, سیم عورت ہے.
لیکن کیا کوئی آدمی اپنی ماں بہن بیٹی سے شادی کرے گا؟ کہیں گے نہیں کرے گا۔ میں کہوں گا کیوں نہیں کیجیے گا؟ یہ بھی تو اس کے گھر کی عورت بھی اسی طرح، آپ کے گھر کی عورت بھی اسی طرح، سیم چیز تو ہے، کیوں اپنی ماں بہن سے شادی نہیں کریں گے؟ کہیں گے اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سیم وہی میرے بھائیوں، اگر آپ کو سودی کاروبار بھی حلال لگتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، چاہے آپ کو حلال لگے آپ کو مان لینا چاہیے۔ تو یہ حرام ہے، اور حرام کے کاروبار سے عبادت قبول نہیں ہوگی، میں لاسٹ میں بتاؤں گا۔